وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے امام حسین اور شہدائے کربلا کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی گفتگو نہایت ہی اہم ہے، اور اس کو یوں سطحی طور پر نہیں سننا کہ بس محفل میں بیٹھے اور سن لیا،
جو میں گفتگو سے کہنا چاہوں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغلوکم من نعمہ، اے میری امت اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں صبح و شام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ مجھ سے خدا پیار کرتا ہے، تو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں اس لیے تم مجھ سے پیار کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھ سے پیار ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان میں اپنی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت کا تقاضا ذکر کیا کہ اگر مجھ سے پیار ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں، مجھ سے پیار ہے کہ میرا کلمہ پڑھ کے تم جنت میں جانا چاہتے ہو، مجھ سے پیار ہے کہ تم میری شفاعت کی امید رکھتے ہو، تو پھر میرا پیار اس وقت کامل ہوگا جب تم میرے خاندان سے بھی پیار کرو گے، میری اہل بیت سے بھی پیار کرو گے، میرے بچوں اور میری بیویوں سے بھی پیار کرو گے۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا یہ دراصل اپنے نبی سے پیار کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ مجمع جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا شہدائے کربلا کی یاد میں ان کی محبت میں ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی شرک اور بدعت کر رہے ہیں، بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا حکم خود ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اہل بیت میں جو کربلا کا معاملہ ہیں ان میں سب سے عظیم کردار وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب کربلا ایک ایسی داستان ہے جو مقتل بھی ہیں اور مکتب بھی ہیں، یعنی وہاں اہل بیت کا خون بھی بہا ہے اور وہ ایک درسگاہ بھی ہیں، وہاں سے قیامت تک آنے والے ان کے غلاموں کو عقیدے کا بھی سبق ملے گا اور عمل کا بھی سبق ملے گا۔ اور میں تو احسان مانتا ہوں امام حسین کا کہ آپ کربلا گئے اور آپ نے حق اور باطل میں ایک ایسی پرکھ پیدا کر دی کہ 1400 سال بعد جس کو دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی، کربلا اسے حق اور باطل سمجھا دیتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ نے سارے یزیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یزیدیو، اولم یبلغکم قول مستفیض، کیا تم تک وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ اگر نہیں پہنچی ہیں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کل کوئی ایسا بہانہ نہ بنانا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم جانتے تو اہل بیت پر ظلم نہ کرتے، ہم جانتے تو خاتون جنت کے لخت جگر کو یوں ظلماً شہید نہ کرتے۔ اولم یبلغکم قول مستفیض، کیا تم تک وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ کون سی حدیث؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، کہ میرے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا،
انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ امام حسین کربلا میں سنا رہے ہیں۔ سنیت کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، سنی ہونا یہ اصل جماعت والا ہونا ہے، سنی ہونا یہ صحابہ اور اہل بیت کا پکا عاشق ہونا ہے، سنی ہونا سچا خدا کا بندہ اور سچا نبی کا امتی ہونا ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق تھے، جہاں تھے وہیں رہے۔ زمانے میں حالات بدلتے رہیں اور لوگ بدلتے رہیں، سنی حالات سے کسی دم نہیں بدلا۔ کربلا میں امام حسین نے حق کی آواز بلند کی تو وہاں بھی انہوں نے سنی کا لفظ استعمال فرمایا اور کہا کہ اے یزیدیو، آج تم ظلم کرنا چاہتے ہو، تم اذانیں بھی دیتے ہو، داڑیاں بھی رکھتے ہو، تم سارا لباس مسلمانوں والا پہنتے ہو، تم سب کچھ اسلام بتاتے ہو، مگر کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ چلا۔ میں تمہیں اپنے نانا جان کا فرمان سناتا ہوں کہ میرے نانا جان نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اس لیے سچا حسینی وہی ہوگا جو اپنا سنی ہونا بیان کرے۔ اس بات میں کیا جھجک ہے کہ ہم سنی ہیں، اور یہ تو عوام، خواص بھی اگر سنی کا لفظ استعمال کرنے میں یہ سمجھے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو پھر ایسے شخص کو کبھی حسینیت کا ٹائٹل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سنیت حسینیت ہے اور حسینیت سنیت ہے۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ فرقہ ہے رافضیوں اور شیعوں کا جو ان دنوں میں کالے لباس پہن کر خوب سینہ پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں تمہارے لباس اور تمہارے دل دونوں ایک جیسے ہیں، تمہارا لباس بھی کالا اور تمہارا دل بھی کالا۔ وہ روافض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے محب تو ہم ہیں، اہل بیت کے سچے عاشق تو ہم ہیں۔ دیکھو ہم کتنے بڑے عاشق کے اہل بیت کے سوا کسی کا ذکر ہی جائز نہیں سمجھتے۔ ہم تو اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں کہ ابو بکر کو بھی نہیں مانتے، عمر کو بھی نہیں مانتے، عثمان کو بھی نہیں مانتے، ہم تو امیر معاویہ کو بھی نہیں مانتے، ہم تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں مانتے، ہم تو اتنے بڑے اہل بیت والے ہیں۔ تو کربلا سے امام حسین نے بتایا کہ اہل بیت والا کون ہوگا۔ کربلا سے امام حسین نے فرمایا ہم دونوں بھائی رافضیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے وہاں سے بتایا کہ ہمارے کون ہیں اور ہم کس کے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی تو پتہ چلا کہ آج جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، دیوبندیوں کو لے لو یا ان کے علاوہ کسی اور کو لے لو، یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور ہمارے کئی مولویوں کو بھی ان کے سنی ہونے کے اوپر رشک آتا ہے کہ یہ بھی سنی ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو کیوں سنی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ اب مقتدا اور پیشوا ہی ایسی باتیں کرے تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے
کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، تو پھر آج ان کی مسجدوں کے دیے کیوں بجھے ہوئے ہیں؟ ذکر اہل بیت ان کی زبانوں پر کیوں نہیں ہیں؟ آج کیوں نہیں وہ محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں؟ اہل سنت کی ستھری چادر سے اگر کوئی اپنے عیب ڈھانکنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، ڈھک لے، لیکن پہلے ڈاکیومنٹس تو پورے کرے۔ اہل سنت کہتے کس کو ہے وہ عقیدہ تو اپنائے۔ چونکہ اہل سنت کہلانے کے لیے امام حسین نے کہا کہ ہماری محبت ضروری ہے، ہم دونوں بھائی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب جن کے نزدیک امام حسین کی سبیل لگانا حرام ہے، جن کے، میں روایتیں پڑھوں گا، میں حوالے لے کے بیٹھا ہوں، جن کے نزدیک امام حسین کے نام کی نیاز حرام ہے، جن کے نزدیک صحیح روایتوں سے امام حسین کا ذکر کرنا ناجائز ہے، کس منہ سے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں؟ سنی تو وہ ہوگا جس کے لیے امام حسین کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت ہیں، اور وہ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے سنی ہیں جو کتنی تر و تازگی سے اور خوشی سے اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جو اپنے آپ کو سنی کہلانا چاہتے ہیں کیوں نہیں ذکر کرتے، کیوں نہیں ان کی شان بیان کرتے؟ بلکہ بیان کرنا ہوا تو انہوں نے تو کیا سے کیا کچھ کہہ دیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اظہار حق۔ کئی لوگ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ مولانا ظہیر جب بھی بولتے ہیں تو عقیدے پر بولتے ہیں، تو کوئی اور بولتا ہے عقیدے پر کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کیوں نہ بولوں میں؟ اس قوم کا کیا ہوگا؟ ہم بچپن میں جب مکتب میں پڑھتے تھے تو سنیت 80% تھی اس گاؤں کے اندر۔ آج حساب لگاؤ، کل جب ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ رہے گا اگر عقیدے کی حفاظت نہ کی گئی۔ ہمارا اپنا نفس کوئی نہیں، ہمیں کسی سے ذاتی کوئی عداوت نہیں، ہمیں اپنی سنیت کی حفاظت کی فکر ہے، اور وہ بچے گی جب عقیدہ بچے گا۔ یہ کیسی حسینیت ہے کہ حسینیت بھی ہو اور یزیدیت سے پیار بھی ہو، ان کے عقیدوں کا رد بھی نہ کیا جائے۔ یہ دیکھو کتاب اظہار حق، کتاب کا نام ہے اظہار حق، اور اس کے رائٹر لکھنے والے کون ہیں؟ مناظر اسلام حضرت مولانا نذر محمد قاسمی صاحب۔ چھپی کہاں سے؟ مکتبہ طیبہ دیوبند۔ اس میں کیا لکھا ہے، یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ اپنے آپ کو سنیت کا ٹائٹل لگانے والے اور کچھ دھوکے میں مبتلا سنی انہیں سنی سمجھنے والے۔ کربلا والو، کربلا سے امام حسین نے سنی ہونے کا لفظ ذکر نہ کیا ہوتا تو میں تو مر جاتا آج۔ یہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً جس نے شہید کیا، اس کے بارے میں اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے، یزید کا سپورٹ کیا ہے۔ میں آن ایئر بول رہا ہوں نا، میرے سارے بیانات 800 تقریریں میری یوٹیوب پر موجود ہیں۔ ہم یہ بول کر آپ سے پیسہ تو نہیں مانگتے، ہماری جان کے خطرے ہیں یہ بولنے کے بعد، ہمیں شوق نہیں ہے، مگر تمہارا عقیدہ بچانا نہ ہوتا تو ہم بھی ان سے بغل گیر ہو جاتے، ہماری بھی بڑی واہ واہی ہوتی۔ مگر یہ باتیں عالم دین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اذا ظہرت الفتن او البدع ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ، کہ جب نئے نئے عقیدے کھڑے جائیں اور جب فتنے ظاہر ہونے لگیں، اس وقت عالم اگر اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تو اس عالم پر اللہ کی اور فرشتوں کی سب کی لعنت برستی ہے۔ یہ حدیثیں ہمیں تڑپاتی ہیں کہ ہم بولنے پر مجبور ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا جو حق نہیں بولے گا رب قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام ڈال دے گا۔
مرنا تو ہم نے کبھی بھی ہے اور کیسے بھی ہے، وہ موت کیا جو رب کی راہ میں آ جائے۔ حسینی کہلانا بڑا مشکل ہے، بن کے دکھانا، کہلانا بڑا آسان ہے، بن کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ یہ ہیں وہ جن کے اہل سنت کے لفظ پر لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے۔ یہ اہل سنت لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند نے ہمیشہ یزید کی حمایت کی ہے، یزید کا سپورٹ کیا، یزید کا ساتھ دیا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ حضرت قاری طیب صاحب، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، حضرت قاری طیب صاحب نے انہیں متقی اور امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین سے یہ پیغام دیا کہ ہم دونوں بھائیوں حسن و حسین کے بارے میں نانا جان مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اے جھوٹا ٹائٹل لگانے والوں، تم کس منہ سے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو؟ تم تو یزید کے حمایتی ہو، تم تو اسے امیر المومنین کہتے ہو، تم تو اسے متقی کہتے ہو۔ مبارک ہو تمہیں یزید کا ساتھ، ہمیں امام حسین کا ساتھ مبارک ہے۔ میں اپنے سنیوں کو فرق بتانا چاہتا ہوں، محسوس کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی سخت بات کرتے ہیں آپ، لوگوں کا سوال کیا ہے؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سوال، یہ وسوسہ شیطانی۔ میں کہتا ہوں کس زمانے میں حالات ٹھیک رہے ہیں مجھے بتاؤ۔ میں رات دن قرآن و سنت پڑھتا ہوں، میں رات دن، میری نیند بھی لگتی ہے تو دین پڑھتے پڑھتے، اور میں جاگتا بھی ہوں تو خدا کے فضل سے دین پڑھتے پڑھتے۔ میں نے ان 14 صدیوں کے اندر کوئی صدی ایسی نہیں گزری دیکھی جس میں مسلمانوں کے لیے آزمائشیں نہ آئی ہوں۔ کیا کربلا پڑھنے والے امام حسین کے سامنے حالات ٹھیک تھے؟ اپنے وطن سے دور، مسافر، جنگل میں، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، رشتہ دار، بچے، جوان، یار، مددگار، سارے شہید، اور ساروں کی لاشیں بکھری ہوئی گئیں۔ ایسے تو حالات آج نہیں ہیں نا، ایسے تو حالات آج نہیں ہیں۔ ان حالات میں بھی انہوں نے بتایا کہ ہم سنی ہیں اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو حالات کیسے بھی ہو جائیں، ہمیں ہر حال میں اپنے سنی عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ یہی حسینیت ہے اور یہی کربلائیت ہے۔ اس لیے حالات کے اعتبار سے کوئی سمجھوتا نہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے درجنوں حدیثیں ایسی پڑھی ہیں کہ اگر قوم میں کوئی زانی ہوتا ہے تو قوم پر یہ عذاب آتا ہے، چور ہوتا ہے تو یہ عذاب آتا ہے، شرابی ہوتا ہے تو یہ عذاب آتا ہے۔ چوری، زنا، شراب نوشی سارے حرام کام ہے، کفر نہیں ہے۔ تو جب حرام کاموں پر عذاب آتے ہیں تو کفر اور بدعقیدگی پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ حالات ٹھیک اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس وقت ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے، رب اس کے صدقے حالات بھی ٹھیک فرما دے گا۔ اس لیے حالات کا بہانہ بنا کر عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ یہ تو 60-70 سالہ زندگی ہے دوستو، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی۔ کیا ہوگا اس وقت جب ملک الموت سامنے ہوگی؟ کیسی گھڑی ہوگی؟ کیسے جواب دو گے قبر میں جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کتنی سخت اور خوفناک گھڑی ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے اس چیز کا پیغام دیا۔ تو حالات کا بھی کوئی غلط حوالہ نہ دے،
اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اب آپ بھی دلیل دیتے ہیں وہ بھی دلیل دیتے ہیں، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جی ہم تو نمازیں دیکھیں، روزے دیکھیں، لباس دیکھیں کہ دلیلیں دیکھیں۔ میں کہتا ہوں میرے امام تمہاری عظمتوں پر ہم قربان، آپ نے بغیر دلیل کے حق سمجھا دیا۔ کیسے؟ کہ ان سے صرف اتنا پوچھو کہ کیا کربلا کی سرزمین پر جدھر 72,000 تھے، 22,000 تھے، ادھر 72 تھے، تو کیا ادھر اذان نہیں ہوتی تھی؟ کیا ادھر عبداللہ اور اسلامی نام والے نہیں تھے؟ کیا ادھر قرآن پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ادھر بھی وہ ساری باتوں کو ماننے والے نہیں تھے جو ادھر تھے؟ تو کیا کہو گے؟ یزید کو بھی حق پر کہو گے؟ تو بس اس چیز کو پلے باندھ لو کہ کسی کا چہرہ، مہرہ، لباس، نام، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ حق پر ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ کون ہے۔ یہ ہمارے لیے حق کا پیغام ہے۔ اب اس سلسلے میں میں مزید چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور ان میں بالخصوص اس چیز پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کی جو شان ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال یہ کشتی نوح کی طرح ہے۔ بیٹھنا سیکھو کہ بیٹھنا کیسے ہے۔ کشتی ہے، نجات دینے والی کشتی، مگر بیٹھنا کیسے ہیں؟ دو کشتیوں میں پاؤں رکھو گے تو چیر جاؤ گے، منزل پر تو کیا پہنچنا، وجود بھی سلامت نہ رہے گا۔ اس لیے ایک کشتی میں بیٹھو، اور وہ اہل بیت کی کشتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رکبھا نجا، جو اس کشتی میں بیٹھا وہ نجات پا گیا۔ تو اب اس کشتی میں بیٹھے گا کون؟ جو یزید کو امیر المومنین کہے گا، جو یزید کو متقی کہے گا، جو یزید کا سپورٹ اور اس کی حمایت کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی کشتی میں وہی بیٹھے گا جو ان سے پیار بھی کرے گا اور ان کے عقیدے پر بھی چلے گا، وہ ان کی کشتی میں بیٹھ سکے گا۔ تو اس لیے اہل بیت کی کشتی نجات والی ہیں، بس اس میں بیٹھ جاؤ، دائیں بائیں نظر مت ڈالو، اور بس یہ دیکھ لو کہ اس کشتی والوں کا مخالف کون ہے، بس ان سے دور رہو اور ان کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ساتھیو، دہگام والوں بہت عقل مند ہو تم لوگ، بہت اڑتے ہوئے باز کے بھی پر گن لیتے ہو، بڑی دور تک نگاہ ہے تمہاری۔ جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو لوگ دو آنکھوں کی دوربینیں لگا کر ہر وقت موقع کی تاک میں رہتے، کون کس کے پاس بیٹھتا ہے، جی کون کس کا یار ہیں۔ پھر اگر بتا دیا جائے کہ اس کو میں نے فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو لوگ پھر اس پر اعتماد نہیں کرتے، وہ آتا ہے تو چپ ہو جاتے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو الیکشن میں یہ سارا کرتے ہیں وہ دین کے بارے میں سلے کلی ہیں۔ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس بیٹھنے سے، نہیں جی کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس آ جانے سے۔ ارے دنیا داری تو اتنی سیکھ لی کہ کوئی تمہارے مخالف کے پاس بیٹھے تو تم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، جو یزید کے پاس بیٹھے اس پر بھروسہ کر لیا۔ جو یزید کا حمایتی اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟ جو یزید کو امیر المومنین اور متقی کہ اس پر کیسے بھروسہ ہو؟ تو جب دماغ وہاں لگایا جاتا ہے تو یہاں کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اس لیے ساتھیوں ڈانٹنا نہیں آپ کو، یہ درد دل ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ کل میں نے اس زمین پر دفن ہونا ہے، میں پوری دنیا میں کام کروں گا اور اپنی سرزمین خالی رہ جائے گی، مجھے خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا یہ چیز ہے جو بہت اہم ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اہل بیت کی کشتی ہیں،
لگی ہوئی ہیں خوب شان سے، بس بیٹھنا سیکھ جاؤ، بیٹھنا سیکھ جاؤ۔ ووٹنگ میں، الیکشن کے موقع پر، رزلٹ کے وقت کوئی کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا تو مجھے اس گروپ کا سمجھا جائے گا۔ یہاں کوئی گروپ نہیں، 72 کے مقابلے میں سنیت کچھ نہیں، امام حسین کا وہ خطبہ کچھ نہیں جو انہوں نے کربلا میں یزیدیوں کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ میں حسین ہوں اور میرا بھائی حسن ہے، ہم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی۔ آج میرا سنی لفظ پر بات کرنے کو اگر کوئی فتنہ سمجھتا ہے تو اس کو پوچھو کہ کربلا میں امام حسین کو کیا کہے گا۔ اگر یہ روایت میں جھوٹی پڑھ رہا ہوں تو آؤ میرے پاس، میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ساتھیوں یہ چیز سمجھنے کی، اب اہل بیت کی کشتی میں بیٹھنا ہے، بس اس کا طریقہ ہمیں اپنانا ہے۔ اب یہاں میں صرف 2 حدیثیں ذکر کرتا ہوں، پھر لمبی بات نہیں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے بارے میں جو کچھ لکھا اس نے، یا فتاوی رشیدیہ میں لکھا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے پہلے سنا دیتا ہوں۔ یہ لکھا رشید احمد گنگوہی نے کہ محرم میں ذکر شہادت امام حسین اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے کیا لکھا ہے کہ ہندوؤں کی دیوالی کی کھیر پوری، اور ہندو جو اپنے سود کی رقم سے پانی کی پیاو لگاتے ہیں، مسلمانوں کو اس سودی رقم کے پانی میں پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، تو کہا اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ ان کی دیوالی کی کھیر پوری بھی کھاؤ اور ان کی سود کی رقم کی لگائی ہوئی جو پرب ہے پانی کی، وہاں سے پانی بھی پیو، کوئی حرج نہیں، اور امام حسین کی سبیل حرام ہے۔ یہ ہم آپ کو فرق بتا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھ لو، آج جب آنکھ بند ہونے لگے گی تب سمجھ میں آ بھی نہ سکے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب میں 2 حدیثیں سناتا ہوں، یہ تو بڑی باتیں لکھی ہے نا، ہمارے نبی کتنی نارمل بات اپنی اہل بیت کے بارے میں گوارا نہیں کرتے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے چچا ہیں، فرماتے ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا وانا عنده۔ عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت عباس غصے کی حالت میں آئے، ناراض تھے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ما اغضبک، میرے چچا آپ کیوں ناراض ہیں، کیا ہوا؟ تو فرمایا ما لنا ولی قریش، حضور یہ قریش کے لوگ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ چونکہ حضور اور حضرت عباس کا خاندان بنی ہاشم تھا جو زیادہ عزت والا، اور ان کا آگے چل کر کے جو خاندان ہے وہ قریش ہے۔ تو حضرت عباس سے سرکار نے پوچھا کہ چچا عباس آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا ولی قریش، ان قریشیوں کو ہم سے کیا حضور نفرت ہے؟ کیا نفرت؟ انہوں نے کیا کیا تھا قریشیوں نے؟ اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرۃ واذا لقونا بغیر ذلک۔ حضور جب یہ قریشی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو خوشی خوشی باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم پہنچتے ہیں تو چہرہ بگاڑ دیتے ہیں۔ حضور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ باتیں کر رہے تھے، میں پہنچا تو وہ ناراض ہو گئے، تو حضور یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میں ناراض ہوا ہوں۔ بات تو یوں تو چھوٹی لگتی ہے نا، مگر اہل بیت کی بات تھی، سرکار کتنے ناراض ہوئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ، سرکار اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کے رخسار لال اور سرخ ہو گئے، اتنے غضبناک ہوئے سرکار۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ کی قسم یاد کر کے فرمایا
والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے جو میری اہل بیت سے پیار نہیں کرے گا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان، اس کے دل میں ایمان، اس کے دل میں ایمان۔ اب کون محبت نہیں کر رہا یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو ایسی بات نہیں کرتے، تو اس کا جواب دو، سبیل کا جواب دو۔ صحیح روایتوں سے امام حسین کی شان بیان کرنا ناجائز لکھا، اس کا جواب دو۔ سرکار تو اتنی بات پر ناراض ہو گئے حضرت عباس کے بارے میں، کیا کہ قریشی لوگ آپس میں بات کرتے تو خوشی خوشی بات کرتے ہیں، میں جاتا ہوں تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو سرکار اتنی بات پر اتنے ناراض ہوئے کہ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور رب کی قسم یاد کر کے کہا جو اللہ رسول کی رضا کے لیے میری اہل بیت سے پیار نہیں کرتا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے بعد اب میں دو حدیث مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمتن، توجہ سے سننا حدیث پاک، کیا فرمایا حضرت جابر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی ایک خادمہ تھی، فاطمہ نہیں، حسن و حسین نہیں، مولا علی نہیں، ازواج مطہرات نہیں، بلکہ ان کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فلقیہا رجل، بریرہ سے ایک بندے نے مل کر کہا یا بریرہ غتی شفیعاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا، اس نے کہا اپنی بالوں کو چھپا کر رکھ، اس لیے کہ محمد تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سرکار کی گھر کی خادمہ تھی، بالیاں اور بال کھل گئے تو ٹوکنے والے نے ٹوکا تو کیا ٹوکا کہ تو اس پر کوئی ناز نہ کرنا کہ تو آل محمد کی خادمہ ہے، تو آل محمد کے گھر میں خدمت کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گے۔ جب یہ بات کی نا تو اب اتنی بات حضور کو کتنی بری لگی، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ خادمہ نے حضور کو آ کر بتا دیا حضور مجھے فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی، تو خدمت کرتی ہے تو کوئی ناز مت کرنا۔ جب یہ بات کی خبر دی، آقا کا انداز کیا تھا سننا غور سے، فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، صحابی رسول کہتے سرکار اتنی تیزی سے نکلے کہ سرکار کی چادر بھی زمین پر گھسٹ رہی تھی، محمرۃ وجنتاہ، اور سرکار کے دونوں رخسار مبارک لال اور سرخ ہو گئے۔ حضرت عباس کی بات پر بھی سرخ ہو گئے رخسار، اور اپنی خادمہ کی اس کو کسی نے ٹوکا کہ تو خادمہ ہے تو کوئی یہ نہ سوچنا کہ تیرا کوئی بڑا فائدہ ہو جائے گا، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اتنی بات کو سرکار نے اتنے ناراض ہوئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی ہم کو یہ کہے کہ تیرے بھائی کو کوئی مار رہا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو بنیان بھی نہیں پہنی فوراً دوڑ پڑا، میں نے تو جوتے بھی نہیں پہنے فوراً دوڑ پڑا۔ سرکار کی بارگاہ میں بریرہ نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی خادمہ ہونے پر مجھے یہ کہا کہ یہ گھرانہ تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت جابر کہتے حضور اتنے جلدی نکلے کہ چادر بھی زمین پر گھسٹ رہی تھی، یعنی پوری چادر بھی پہننے کا وقت نہیں لگایا، فوراً نکلے، اور سرکار کے رخسار مبارک غضبناک ہونے کی وجہ سے لال ہو گئے۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کننا معشر الانصار،
کہ ہم انصاری صحابی حضور کے غضب کو اس بات سے جانتے تھے کہ جب حضور اپنی چادر مبارک زمین پر چھوڑ کر کے آتے اور سرکار کے چہرے اور رخسار پر جب لالی اور سرخی آ جاتی تو انصاری صحابہ کہتے ہم سمجھ جاتے کہ حضور سخت ناراض ہیں، کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ گئی ہیں. تو انصاری صحابہ کہتے فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم نے حضور کی یہ حالت دیکھی تو فوراً ہتھیار اٹھا لیے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بات آج تو لوگوں کو بڑی بڑی باتیں چھوٹی لگتی ہیں نا، یہ بات تو آج کے لوگوں کے سامنے لوگ یہ حضور کو بھی مشورہ دینے لگے معاذ اللہ کہ حضور اس میں کیا بڑی بات تھی اگر کسی نے بول دیا تو. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. آل محمد کی توہین نہیں، آل محمد کی خادمہ کو تانا، اور اس پر سرکار اتنے ناراض کہ چادر بھی زمین پر گھسٹتی رہی، چہرہ سرخ ہو گیا. انصاری صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ حضور کب غضبناک ہوتے ہیں. فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم نے حضور کو اس حالت میں دیکھا فوراً ہتھیار تھام لیے. اور پھر کیا ہوا؟ ثم اتینا، ہتھیار تھام کر حضور کے پاس آ گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مرنا بما شئت، حضور کیا ہوا؟ آپ ہمیں آرڈر دے کیا کرنا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا والذی بعثک بالحق نبیا لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لمضینا لقولک فیہم. حضور آپ کو ہماری ماؤں میں سے کسی نے تکلیف دی ہے، آپ کو ہمارے باپوں میں سے کسی نے تکلیف دی ہے، آپ کو ہماری اولاد میں سے کسی نے تکلیف دی ہے؟ حضور جس نے بھی تکلیف دی ہے ہمیں نشاندہی کریں، ہم ہتھیار لے کر کے تیار ہیں. اتنی بات سننے پر اب ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ممبر پر سرکار تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا من انا، اے مجمع والو یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو سارے صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا نعم ولکن من انا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں مگر یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ پھر لوگوں نے بار بار کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا محمد ہوں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع. یہ حدیثیں سنو گے تو میں نتیجہ جو بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت اور سنیت دونوں کیا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون کہ یہ گمان کرتے ہیں ان رحمی لا تنفع کہ میرا رشتہ نفع نہیں دے گا. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا رشتہ نفع نہیں دے گا. سرکار نے فرمایا انی لا اشفع فاشفع، سن لو اور سنا دو قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. حتی ان من اشفع لگو یشفع فیشفع، سرکار فرماتے یہاں تک کہ میں جس کی شفاعت کروں گا آگے وہ بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا اور رب اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا. سرکار فرماتے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان رحمی لا تنفع کہ میرا رشتہ نفع نہیں دے گا. یہ میری خاندان کی خادمہ بریرہ کو ٹوکنے والا کون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ نہیں پہنچا سکتے. سرکار فرماتے میں تو ایسا فائدہ پہنچاؤں گا کہ ایک چلو بھروں گا تو ایک چلو میں کروڑ ہا کروڑ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا. کون کہتا ہے کہ میرا رشتہ فائدہ نہیں دے گا؟ سرکار فرماتے جس کی میں شفاعت کروں گا رب اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا. تو بریرہ تو میرے گھر کی خادمہ ہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ حضرت عباس کو کسی نے بس ٹوکا نہیں، حضرت عباس کو کسی نے کچھ بولا نہیں، صرف یہ کہ عباس آئے تو بات بند کر دی. مسکرا رہے تھے تو چہرہ سیدھا کر لیا. اس پر سرکار ناراض ہوئے. بریرہ سرکار کی بیٹی نہیں ہے، سرکار کے شہزادے نہیں ہیں.
علی فاطمہ حسن و حسین نہیں ہے بلکہ ان کی خادمہ ہیں، اور اس خادمہ کو اگر کسی نے کہا کہ تجھے جس گھرانے کی تو خدمت کرتی ہے محمد تجھے فائدہ نہیں دے سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے فرمایا لوگ کیا باتیں کرتے، میرا رشتہ فائدہ نہیں دے گا، میں بھی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا رب اسے بھی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، سناؤں میں ان کی بات آپ کو؟ سننا۔ اب یہ بات اس پر میرے سامنے ابھی 3-4 حوالے اس ٹاپک پر باقی ہے، لیکن اب آپ پتہ نہیں سننے کے کہاں تک کے عادی ہیں اور کیا مزاج ہے، لیکن میں اس پر بات کر کے پھر عملیات کی 2 باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ یہاں پر سرکار نے تو کتنی نارمل بات پر ناراضگی ظاہر کی، یاد ہے نا آپ کو؟ اب یہاں تقویت الایمان میں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، یعنی تم میری قریبی بیٹی تو ہو لیکن قرابت کا حق میں جبھی تو ادا کروں جو چیز میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ سو میرا مال موجود ہے، اس میں مجھے کچھ وقت بخل نہیں، کہ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ تقویت الایمان میں اسماعیل دیل بھی لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرا مال ہے، میں بخیل نہیں ہوں، تو جو چاہے لے لے کہ یہ میرا ہے، اور اللہ کے یہاں کا معاملہ یعنی آخرت کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ آ رہا ہے فرق سمجھ میں؟ میں ان جھوٹے مولویوں کو بھی کہتا ہوں اور جھوٹے پیروں کو بھی کہتا ہوں جو اہل بیت کی باتیں کرتے، تمہیں اہل بیت کے یہ دشمن نظر کیوں نہیں آتے؟ تم اپنوں کو دشمن بنائے ہوئے ہو، یہ ہے اہل بیت کے دشمن۔ کبھی تم نے بھی کوئی کتاب پڑھ کر کے اہل بیت کا دشمن بتایا؟ یہ ہے اہل بیت کے دشمن۔ اپنے اپنے نظریات ٹھیک کرنے چاہیے۔ سنیت حسینیت ہے اور حسینیت سنیت ہے۔ جب تک کربلا باقی رہے گی تب تک سنیت باقی رہے گی، اور ہر سال پلٹ پلٹ کر کے کربلا سنیت یاد دلاتی رہے گی۔ اب سرکار تو ادھر فاطمہ کی بات نہیں تھی، بریرہ کی بات تھی۔ بریرہ کون تھی؟ گھر کی خادمہ تھی، مگر ان کو کسی نے ٹوکا تو سرکار ناراض ہو گئے، اور سرکار نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ نہیں کروں گا؟ ان رحمی لا تنفع، میرا رشتہ نفع نہیں دے گا، میں تو شفاعت کروں گا ہی کروں گا، جس کی میں شفاعت کروں گا آگے وہ بھی شفاعت کے دروازے کھولنا شروع کر دے گا۔ تو بریرہ کے بارے میں سرکار اتنے ناراض ہوئے تو اپنی بیٹی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ یہ جنت کی حور ہے، فاطمہ وہ ہیں، ہمارے نبی فرماتے دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل عورت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا۔ جب بریرہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سرکار اتنی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں تو جنہوں نے فاطمہ کے بارے میں یہ لکھا آج وہ اپنے آپ کو سنی کہیں۔ امام حسین نے کربلا سے ہمیں کہا سنی وہ ہوگا جن کی آنکھوں کی ہم ٹھنڈک ہیں۔ امام حسین سے دشمنی رکھ کر کے کوئی سنی بن سکتا ہے؟ پہچانو ان جعلی سند سنیت کی لگانے والوں کو۔ لکھا اس نے کہ میرے اختیار کا یعنی اللہ کے یہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا۔ وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو ساتھیو بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر یہ یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اولم یبلغکم قول مستفیض، اے یزیدیو اگر تمہیں یہ خبر مشہور حدیث نہیں پہنچی تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی،
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کہا کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ اس لیے اہل سنت و جماعت یہ بڑی ستھری چادر ہے۔ میں سلسلہ اشرفیہ کا ایک ادنا غلام اور خادم ہوں۔ ہمارے سرخیل سلسلے کے بانی اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں پر جو نعمتیں برسائی ہیں ان میں سب سے قیمتی اور افضل نعمت کسی کا سنی ہونا ہے۔ رب نے اپنے کرم سے جسے سنی بنا دیا، رب نے اسے اپنی سب سے افضل نعمت عطا فرما دی۔ یہ امام حسین کا بیٹا کچھوچھا سے بول رہا ہے اور امام حسین کربلا سے بول رہے ہیں، اور ہم ان دونوں کے نوکر خادم آج یہاں بیٹھ کے ان کی بات سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ اس لیے یہ باتیں تو بہت ہیں، اور یہ باتیں جمعہ کے خطابات کی ہیں جہاں ہر کوئی حاضر رہتا ہے، ہر کوئی ان باتوں کو سنے اور ہر کوئی ان باتوں کے اوپر تحقیق کر کے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین کربلا کی سرزمین پر گئے تھے، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں، چونکہ وہ شرابی ہیں، زانی ہیں، فسق فجور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، بندروں کا ناچ کھیلتا ہے، رات رات بھر گانے والیوں میں بیٹھ کر کے گانے گاتا ہے، گانے سنتا ہے، تو میں ایسے کے ہاتھ پر بیعت کیسے کروں؟ ہم تو حسینی ہیں، اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، تو پھر ہمیں بھی ان کاموں میں مبتلا نہیں ہونا جس میں یزید مبتلا تھا۔ اگر وہاں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ان گناہوں کی وجہ سے، اگر آج ہم بھی ان گناہوں میں مبتلا رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن امام حسین کہے میں تو جان دے دیتا ہوں مگر شرابی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، ناچ گانے ڈانس والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تو اس وقت کیا بنے گا؟ اس لیے ساتھیو، کربلا عقیدے کی بھی اصلاح ہے، کربلا عمل کی بھی اصلاح ہے، اور پھر وہ گھڑی کہ امام حسین کے جسم پر 72 زخم لگے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اس کے باوجود آپ نے آخری سجدہ رب کی بارگاہ میں ادا فرمایا، تو اس نماز کو کبھی نہ بھولو۔ حسین اعظم اور سجدہ یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے امام حسین کی یاد منانے والوں ہم پر بھی لازم ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آخری سجدے سے فیض لیتے ہوئے سجدہ کرنا نہ چھوڑیں، ان کا احترام کریں۔ اور خاص طور پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ سادات کرام جو کہ ہمارے نبی کی پاک آل ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے، سادات کرام کی تعظیم فرض ہے، اور میں تاکید کرتا ہوں اس بات کی کہ ہو سکے تو ان دنوں میں مالدار نہ ہو تو کم از کم ضرورت مند سادات کی گھر جا کر خدمت کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث لکھی کہ سرکار نے فرمایا قیامت تک جو میری اہل بیت کے ساتھ کوئی احسان کرے گا قیامت کے دن میں بدلہ عطا کروں گا، وہ مجھ سے ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو کریم ہی کریم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کوئی کم احسان ہے کہ آج ان کی آل کی تھوڑی خدمت کریں اور سرکار قیامت کے دن ملاقات کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور ملاقات ہی نہیں میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کریم کیا کچھ بدلہ عطا فرما دیں۔ اس لیے ان دنوں میں تلاش کرو ایسے سادات کو جو ضرورت مند ہوں، کچھ کپڑے، کوئی فوٹو نہیں، کسی کا نام نہیں، گھر جا کر چپکے سے
آپ کے باپ دادا کی دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، قبول فرمائیں۔ خدا کی قسم اگر یہ عمل قبول ہو گیا تو شفاعت منظور ہو گئی۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں ہی دے، جو وسعت میں ہو۔ ایک جوڑی چپل لے جائیں، اچھی خوبصورت مہنگی ٹوپی لے جائیں، چاندی کی انگوٹھی لے جائیں، کپڑے لے جائیں، یا کوئی کھانے کی چیز لے جائیں اور ان کی خدمت میں پیش کریں۔ تقریباً پچھلے 5 سال سے سنی دعوت اسلامی نوری تربیتی سینٹر جمبو سر 10 محرم الحرام کو اس خدمت میں مصروف ہیں۔ 10 محرم کا دن ہم یوم اہل بیت اطہار کے طور پر مناتے ہیں، اور کس طرح، یہ میں آپ کو اپنی کوئی بڑائی نہیں، یہ صرف طریقہ سکھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنے۔ ہمارے ساتھی جاتے ہیں ان کے گھر، ان کو باہر بھی نہیں بلاتے، سامان اٹھا کر وہ جہاں کہتے ہیں گھر کے جس حصے میں وہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں، نہ کسی کی تصویر لینی، نہ کسی کا نام شائع کرنا۔ بس اس میں ہمارے ساتھی کچھ ہیں جو مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں اور یہ خدمت کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ چونکہ سادات پر زکوٰۃ تو حرام ہے، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ تو ہم نہیں دے سکتے، مگر یہ دن تو ہیں کہ جو ان کے آبا و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہیں، تو ان دنوں میں کچھ نہ کچھ نذرانہ، کچھ نہ کچھ تحفہ سادات کرام، اگر کوئی غریب نہیں مل رہا ہے تو امیر سید ہی کو دے دو، کوئی بات نہیں، سرکار تو خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اہل بیت اطہار کا خاص لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔